Don't forget to like, comment, share and subscribe to. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین کرام، میں اس بیان میں مصارف زکوٰۃ یعنی زکوٰۃ کے مستحق کون لوگ ہیں، میں اس عنوان کو، اس مضمون کو بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ صحیح جگہ ہماری زکوٰۃ پہنچے۔ میں اس ضمن میں سب سے پہلی بات جو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے سب سے زیادہ مستحق اس وقت دینی مدارس ہیں، وہ دینی مدارس کہ جہاں غریب و مسکین کے بچے پڑھ رہے ہیں، ان کی کفالت کا، قیام و طعام کا پورا انتظام کیا جا رہا ہے، چونکہ یہ صدقہ جاریہ بھی ہے۔ ویسے مسئلہ ہے کہ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا اتنی ہی قیمت کا سوداگری کا اسباب ہو، اس کو شریعت میں مالدار کہتے ہیں۔ ایسے شخص کو زکوٰۃ کا پیسہ دینا درست نہیں، اور اس کو زکوٰۃ کا پیسہ لینا اور کھانا بھی حلال نہیں۔ اسی طرح جس کے پاس اتنی قیمت کا کوئی مال ہو جو سوداگری کا اسباب تو نہیں لیکن ضرورت سے زائد ہے، وہ مالدار ہے، ایسے شخص کو بھی زکوٰۃ کا پیسہ دینا درست نہیں، اگرچہ خود اس قسم کے مالدار پر زکوٰۃ بھی واجب نہیں۔ مسئلہ، اور جس کے پاس اتنا مال نہیں بلکہ تھوڑا مال ہے یا کچھ بھی نہیں، یعنی ایک دن کے گزارے کے موافق بھی نہیں، اس کو غریب کہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو زکوٰۃ کا پیسہ دینا درست ہے اور ان لوگوں کو لینا بھی درست ہے۔ مسئلہ، بڑی بڑی دیگیں اور بڑے بڑے فرش فروش اور شامیانے جن کی برسوں میں ایک آدھ دفعہ کہیں شادی بیاہ میں ضرورت پڑتی ہے اور روزمرہ ان کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ ضروری اسباب میں داخل نہیں۔ مسئلہ، اسی طرح رہنے کا گھر اور پہننے کے کپڑے اور کام کاج کے لیے نوکر چاکر اور گھر کی گرہستی جو اکثر کام میں رہتی ہے، یہ سب ضروری اسباب میں داخل ہیں۔ اس کے ہونے سے مالدار نہیں ہوگا چاہے جتنی قیمت ہو، اس لیے اس کو زکوٰۃ کا پیسہ دینا درست ہے۔ اسی طرح پڑھے ہوئے آدمی کے پاس اس کی سمجھ اور برتاؤ کی کتابیں بھی ضروری اسباب میں داخل ہیں۔ مسئلہ، کسی کے پاس 10-5 مکان ہیں جن کو کرایہ پر چلاتا ہے اور اس کی آمدنی سے گزر کرتا ہے، یا ایک آدھ گاؤں ہے جس کی آمدنی آتی ہے لیکن بال بچے اور گھر میں کھانے پینے والے لوگ اتنے زیادہ ہیں کہ اچھی طرح بسر نہیں ہوتی اور تنگی رہتی ہے، اور اس کے پاس کوئی ایسا مال بھی نہیں جس پر زکوٰۃ واجب ہو، تو ایسے شخص کو بھی زکوٰۃ کا پیسہ دینا درست ہے۔ کسی کے پاس 1000 روپے نقد موجود ہیں لیکن وہ پورے 1000 روپے کا یا اس سے بھی زائد قرض دار ہے، تو اس کو بھی زکوٰۃ کا پیسہ دینا درست ہے۔ اور اگر قرضہ 1000 روپے سے کم ہو تو دیکھو قرضہ دے کر کتنے روپے بچتے ہیں۔ اگر اتنے بچیں جتنے میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے تو اس کو زکوٰۃ کا پیسہ دینا درست نہیں، اور اگر اس سے کم بچیں تو دینا درست ہے۔ مسئلہ، ایک شخص اپنے گھر کا بڑا مالدار ہے لیکن کہیں سفر میں ایسا اتفاق ہوا کہ اس کے پاس کچھ خرچ نہیں رہا، سارا مال چوری ہو گیا، یا کوئی اور وجہ ایسی ہوئی کہ اب گھر تک پہنچنے کا بھی خرچ نہیں رہا، ایسے شخص کو بھی زکوٰۃ کا پیسہ دینا درست ہے۔ ایسے ہی اگر حاجی صاحب کے پاس راستہ کا خرچ چک گیا اور اس کے گھر میں بہت مال و دولت ہے، اس کو بھی دینا درست ہے۔ مسئلہ، زکوٰۃ کا پیسہ کسی کافر کو دینا درست نہیں، مسلمان ہی کو دیوے، اور زکوٰۃ اور عشر اور صدقہ فطر اور کفارہ کے سوا اور خیر خیرات کافر کو بھی دینا درست ہے۔ مسئلہ، زکوٰۃ کے پیسہ سے مسجد بنوانا یا کسی لاوارث مردے کا گور و کفن کر دینا یا مردے کی طرف سے اس کا قرضہ ادا کر دینا
یا کسی اور نیک کام میں لگا دینا درست نہیں۔ جب تک کسی مستحق کو دے نہ دیا جاوے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ مسئلہ: اپنی زکوٰۃ کا پیسہ اپنے ماں باپ، دادی دادا، نانی نانا، پردادا وغیرہ جن لوگوں سے یہ پیدا ہوا ہے ان کو دینا درست نہیں ہے۔ اسی طرح اپنی اولاد اور پوتے پرپوتے، نواسے وغیرہ جو لوگ اس کی اولاد میں داخل ہیں ان کو بھی دینا درست نہیں۔ ایسے ہی بیوی اپنے میاں کو اور میاں اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ مسئلہ: ان رشتہ داروں کے سوا اور سب کو زکوٰۃ دینا درست ہے، جیسے بہن، بھائی، بھتیجی، بھانجی، چچا، پھوپھی، خالہ، ماموں، سوتیلی ماں، سوتیلا باپ، دد ساس، خسر وغیرہ سب کو دینا درست ہے۔ نابالغ لڑکے کا باپ اگر مالدار ہو تو اس کو زکوٰۃ دینا درست نہیں، اور اگر لڑکا یا لڑکی بالغ ہو گئے اور خود وہ مالدار نہیں لیکن ماں مالدار ہے تو ان کو دینا درست ہے۔ مسئلہ: اگر چھوٹے بچے کا باپ تو مالدار نہیں لیکن ماں مالدار ہے تو اس بچے کو زکوٰۃ کا پیسہ دینا درست ہے۔ مسئلہ: سیدوں کو اور علویوں کو، اسی طرح جو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یا حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یا حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یا حارث ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں ہوں ان کو زکوٰۃ کا پیسہ دینا درست نہیں ہے۔ اسی طرح جو صدقہ شریعت سے واجب ہو اس کا دینا بھی درست نہیں، جیسے نذر، کفارہ، عشر، صدقہ فطر اور اس کے سوا اور کسی صدقہ خیرات کا دینا درست ہے۔ مسئلہ: گھر کے نوکر چاکر، خدمتگار، ماما، دائی، کھلائی وغیرہ کو بھی زکوٰۃ کا پیسہ دینا درست ہے، لیکن ان کی تنخواہ میں حساب نہ کرے بلکہ تنخواہ سے زائد بطور انعام و اکرام کے دے دے اور دل میں زکوٰۃ دینے کی نیت رکھے تو درست ہے۔ مسئلہ: جس لڑکے کو تم نے دودھ پلایا ہے اس کو اور جس نے بچپن میں تم کو دودھ پلایا ہے اس کو بھی زکوٰۃ کا پیسہ دینا درست ہے۔ مسئلہ: ایک عورت کا مہر 1000 روپے ہے لیکن اس کا شوہر بہت غریب ہے، ادا نہیں کر سکتا، تو ایسی عورت کو بھی زکوٰۃ کا پیسہ دینا درست ہے۔ اور اگر اس کا شوہر امیر ہے لیکن مہر دیتا نہیں یا اس نے اپنا مہر معاف کر دیا تو بھی زکوٰۃ کا پیسہ دینا درست ہے۔ اور اگر یہ امید ہے کہ جب مانگوں گی تو وہ ادا کر دے گا، کچھ تأمل نہ کرے گا، تو ایسی عورت کو زکوٰۃ کا پیسہ دینا درست نہیں۔ مسئلہ: ایک شخص کو مستحق سمجھ کر زکوٰۃ دے دی، پھر معلوم ہوا کہ وہ تو مالدار ہے یا سید ہے، یا اندھیاری رات میں کسی کو دے دیا، پھر معلوم ہوا کہ وہ تو میری ماں تھی یا میری لڑکی تھی یا اور کوئی ایسا رشتہ دار ہے جس کو زکوٰۃ دینا درست نہیں، تو ان سب صورتوں میں زکوٰۃ ادا ہو گئی، دوبارہ ادا کرنا واجب نہیں۔ لیکن لینے والے کو اگر معلوم ہو جاوے کہ یہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے اور میں زکوٰۃ لینے کا مستحق نہیں ہوں تو نہ لے اور پھر دے دے، اور اگر دینے کے بعد معلوم ہو کہ جس کو دیا ہے وہ کافر ہے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگا، پھر ادا کرے۔ اگر کسی پر شبہ ہو کہ معلوم نہیں مالدار ہے یا محتاج ہے تو جب تک تحقیق نہ ہو جاوے اس کو زکوٰۃ نہ دے۔ اگر بے تحقیق کیے دے دیا تو دیکھو دل زیادہ کدھر جاتا ہے۔ اگر دل یہ گواہی دیتا ہے کہ وہ فقیر ہے تو زکوٰۃ ادا ہو گئی، اور اگر دل میں یہ کہے کہ وہ مالدار ہے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، پھر سے دے۔ لیکن اگر دینے کے بعد معلوم ہو جائے کہ وہ غریب ہے تو پھر سے نہ دے، زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ مسئلہ: زکوٰۃ دینے میں اور زکوٰۃ کے سوا اور صدقہ خیرات میں سب سے زیادہ اپنے رشتے ناتے کے لوگوں کا خیال رکھو کہ پہلے انہی لوگوں کو دو، لیکن ان سے یہ بتاؤ کہ یہ صدقہ اور خیرات کی چیز ہے تاکہ وہ برا نہ مانے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ قرابت والوں کو خیرات دینے سے دوہرا ثواب ملتا ہے، ایک تو خیرات کا، دوسرے اپنے عزیزوں کے ساتھ سلوک و احسان کرنے کا۔
پھر جو کچھ ان سے بچے وہ اور لوگوں کو دو۔ مسئلہ، ایک شہر کی زکوٰۃ دوسرے شہر میں بھیجنا مکروہ ہے۔ ہاں، اگر دوسرے شہر میں اس کے رشتہ دار رہتے ہیں، ان کو بھیج دیا، یا یہاں والوں کے اعتبار سے وہاں کے لوگ زیادہ محتاج ہیں، یا وہ لوگ دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں، ان کو بھیج دیا تو مکروہ نہیں، کہ طالب علموں اور دیندار عالموں کو دینا بڑا ثواب ہے۔